إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها وإن الجنة اليوم محفوفة بالمكاره وإن الدنيا محفوفة بالشهوات واللذات فلا تلهينكم عن الآخرة أو كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیز و محترم بھائیو دوستو، ماشاءاللہ اکثر نوجوان بیٹھے ہیں، خوشی ہو رہی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، ایک ذہن دیا ہے، جو اس کا ذہن بنتا ہے اس کے مطابق ہی چلتا ہے، اس کو ڈنڈے سے نہیں چلا سکتا۔ گھوڑا انکار نہیں کر سکتا آج میرا موڈ نہیں ہے، اس پہ لگام ڈالی جائے گی وہ چلے گا، بکری کو ذبح کیا جائے گا۔ صرف انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو عقل سے چلتا ہے، اپنی سوچ سے چلتا ہے۔ تو ایک سوچ شیطان بناتا ہے، وہ کہتا ہے ہیہات ہیہات لما توعدون، یہ جتنی باتیں کرتے ہیں مولوی ملا سب غلط ہیں، کچھ بھی نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں آگے آخرت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہی زندگی ہے جو ہم جی رہے ہیں اور مر رہے ہیں، نموت و نحیا، آتے ہیں مرتے ہیں، آتے ہیں مرتے ہیں۔ وما نحن بمبعوثین، کوئی زندہ نہیں ہوگا۔ کوئی اٹھ کے آیا ہے؟ یہ طبقہ پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، آگے بھی رہے، کیونکہ اس کے پیچھے ایک دعوت چل رہی ہے۔ مسلمانوں کے بچے وہ اللہ کا انکار کر رہے ہیں۔ میں یورپ کی دنیا میں اتنا پھرا ہوں کہ اتنا یورپ والے خود نہیں پھرے ہوں گے۔ مسلمانوں کے بچے مرتد ہو رہے ہیں دین سے، کوئی خدا ہے ہی نہیں۔ چلو وہ تو ایک کفر کا ملک ہے، یہاں اسلامی ملک میں رہنے والے کوئی خدا نہیں۔ تو ایک ذہن شیطان بناتا ہے کہ بس یہی ہے دنیا، اس کے مزے لے لو۔ ایک ذہن اللہ بناتا ہے، وہ یہ ذہن بناتا ہے کہ یہ ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے۔ ان ربکم، تمہارا رب کون ہے؟ اللہ۔ اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے، تمہارا رب اللہ ہے۔ کیا کیا ہے اس نے؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، یہ جو تم زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سیارے، بادل، بارش، بجلی، نغمے، پھول، کانٹے، دریا، صحرا، سمندر، پہاڑ، پتھر، معدنیات، یہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے۔ کتنے دنوں میں؟ 6 دن۔ کون سے دن؟ آخرت کے، جو ایک دن 1000 سال کا ہے۔ 6 دن میں ساری کائنات بنا دی۔ ہماری زمین تو ایک چھوٹے سے دانے کی طرح ہے اس کائنات میں۔ رائی ایک پودا ہے، اس کا دانہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے، تو اس چھوٹے دانے سے بھی چھوٹی ہے یہ زمین، اور کائنات اتنی پھیلی ہوئی ہے اس کا اندازہ ہی کوئی نہیں۔ اور حیران ہوتی ہے عقل جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پوری کائنات میں نے 2 دن میں بنائی، اور صرف تمہاری زمین جو رائی کی طرح ہے پورے 4 دن لگائے۔ کیا عجیب بات ہے! اتنا بڑا 7 آسمان، خلق 7 سماوات طباقا، 7 آسمان اوپر نیچے، 2 دن،
جنت بنائی، دوزخ بنائی 2 دن۔ عرش، فرش، لوح، قلم، کرسی، جبریل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، عرش کے فرشتے، 7 آسمان کے فرشتے، جنت، جہنم، آسمان کے نیچے، پہلے آسمان کے نیچے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ستارے، سیارے، یہ سب کچھ 2 دن۔ اور یہ کیا کہتا ہے اللہ؟ قُلْ أَإِنَّكُمْ، حیرت کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے، حیرت کی بات ہے، لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے اے بندو تم پہ حیرت ہوتی ہے، اللہ تو ہر تاثر سے پاک ہے، بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مجھے تم پہ حیرت ہوتی ہے کہ اس رب کا انکار کر رہے ہو جس نے 2 دن میں تمہاری زمین بنائی، جس کو گرے سٹرکچر کہتے ہیں، سیمنٹ سے گھر کھڑا ہو جاتا ہے، ابھی کچھ اس کی زیبائش نہیں ہوتی، خالی اینٹیں سیمنٹ جوڑ کے کمرے بن گئے، لنٹر ڈل گیا، اس کو گرے سٹرکچر کہتے ہیں، اس کے اندر ابھی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے، آج کی زبان میں ذرا بات سمجھ میں آ جائے اس لیے ترجمہ یہ کر رہا ہوں کہ تمہاری زمین کا گرے سٹرکچر فی یومین 2 دن، 7 زمین آسمان 2 دن میں، اور صرف اس کا وہ بنانے کے لیے گرے سٹرکچر 2 دن۔ وجعل فیہا رواسی من فوقہا، پہاڑ لگائے، وقدر فیہا اقواتہا، اور پھر زمین کے اندر قیامت تک آنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس سے زمین کو بھر دیا۔ ابھی تو 7 ارب ہے نا، 7 کھرب بھی ہو جائیں، 70 کھرب بھی ہو جائیں، زمین کے خزانے کم نہیں ہوں گے، اتنا کچھ اندر ڈال دیا ہے کہ کم نہیں ہوں گے۔ فی 4 ایام، اب پوری آیت سنو۔ قل اِنَّکُمْ، کہو میرے محبوب ان سے، تم پہ حیرت ہوتی ہے، لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، 2 دن میں جس نے تمہارے لیے زمین کو کھڑا کیا، اور کسی چیز پر نہیں کھڑی ہوئی، معلق ہوا میں ہے، فضا میں، تو اب پتہ چلا نا، ہوا میں ہے، فضا میں، ساری کائنات ہوا فضا میں ہے۔ فی یومین وتجعلون لہ اندادا، پھر رب مجھے چھوڑ کر غیروں کے آگے تم سر جھکاتے ہو، مرادیں مانگتے ہو، ان کو پکارتے ہو، جو شارق سے زیادہ قریب ہے اس کو بھولے ہوئے ہو۔ وجعل فیہا رواسی من فوقہا، پہاڑ لگائے، ہمالیہ، ناگا پربت، راکا پوشی، کیٹو، پہاڑی سلسلے۔ وقدر فیہا اقواتہا، پھر اس میں پانی اور سونا اور چاندی اور لوہا اور تانبا اور پیتل اور کوئلہ اور معدنیات، فی 4 ایام، 4 دن میں بنائے اس زمین کو، 4 دن میں۔ پھر باقی کائنات میں کیا کیا ہوا؟ ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی، وہی دخان، وہ ایک دھواں تھا۔ فقال لها وللارض، اس نے آسمانوں سے، زمینوں سے کہا، ایتیا، جھک جاؤ، طوعا او کرہن، جی چاہے یا نہ چاہے جھک جاؤ۔ قالتا اتینا طائعین، زمین آسمان نے کہا یا اللہ ہم آ گئے۔ ایک عجیب حدیث سنو، موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ پوچھا، یا اللہ، ابھی اب میں نے آپ کو بتایا زمین آسمان کتنی بڑی مخلوق ہے، اگر یہ جب اللہ آپ نے کہا تھا کہ میری مانو، اگر یہ کہتے نہیں مانتے تو آپ کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جانور ان پر چھوڑتا جو اس سب کو ایک روٹی کے نوالے کی طرح کھا جاتا۔ اب ایک روٹی کا نوالا توڑو اور اس کو دیکھو، پھر 7 آسمان، 7 زمینیں، عرش، فرش، جنت، دوزخ، جبریل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، لاکھوں اربوں کھربوں فرشتے، وہ یوں اٹھا کے ایسے کھا جائے گا۔ کیا رب ہے؟ ذالکم اللہ ربکم الحق سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔
اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید، کائنات میں تمہیں دکھاؤں گا، ایک ایک چیز بتائے گی کہ اللہ ہے، تیرے اپنے اندر تجھے دکھاؤں گا، تیرا دل کیوں دھڑک رہا ہے، تیرا معدہ کیوں حرکت کر رہا ہے، خون کی نالیوں میں خون کیوں چل رہا ہے، ذرا سا باہر نکلے تو جم جاتا ہے خون، ذرا سا باہر نکلے فوراً جم جاتا ہے، اندر کون سا چولہا لگا ہوا ہے جو اس کو گھما رہا ہے گھما رہا ہے گھما رہا ہے۔ ایک انسان کی رگوں نالیوں کا جو ہے مسافت اور ان کا جو فاصلہ ہے 72,000 کلومیٹر کی اللہ تعالیٰ نے نالیاں انسان کے اندر لگائی ہیں، 72,000 کلومیٹر۔ 3 دفعہ زمین کے گرد ہماری نالیوں کو لپیٹا جا سکتا ہے، زمین 24,000 کلومیٹر ہے، ایک انسان کے اندر سے اس کی رگیں نکالو، اس کی نالیاں نکالو، چھوٹی نکالو بڑی نکالو، 3 دفعہ زمین کے گرد لپیٹا جا سکتا ہے۔ 72,000 کلومیٹر میں خون کو دوڑا رہا ہے، باہر نکلتا ہے تو وہ جم جاتا ہے، اندر 72,000 کلومیٹر کا سفر کرتا ہے، اور یہ اتنا سا دل ہے، اور اس 72,000 کلومیٹر میں وہ ایسا پمپ کرتا ہے کہ خون اس کے اندر پوری میں گھوم جاتا ہے۔ کوئی ایسا پمپ بتاؤ کائنات میں، پوری دنیا میں کوئی پمپ بتاؤ جو 72,000 کلومیٹر میں پہنچا سکے اپنی چیز کو، اور میرا اللہ کہتا ہے وفی انفسہم سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کائنات میں تمہارے اندر دکھاؤں گا، تم پکار اٹھو گے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا وكرها قالتا اتينا طائعين۔ موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان، یا اللہ وہ جو اتنی بڑی بلائیں وہ ہے کہاں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی مرج من مروجی، وہ میری چراگاہیں ہیں بہت ساری، اس میں ایک چراگاہ میں چر رہا ہے، تو وہ جو ایک دفعہ گھاس منہ میں ڈالتا ہوگا تو کتنی کو اس کے منہ میں جاتی ہوگی، کہ میری چراگاہوں میں چر رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے این ذالک المرج، وہ چراگاہ کہاں ہے؟ تو اللہ نے کہا فی علم من علومی، وہ میرے علم کے خزانوں میں ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، بندو تمہیں تو علم ہی بہت تھوڑا ہم نے دیا ہے۔ علیم، عالم، علیم، علام۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے وہ چراگاہ کہاں ہے؟ تو اللہ نے کہا فی علم من علومی، میرے علم کے خزانوں میں ہے۔ تو سنریہم آیاتنا، میں تمہیں دکھاؤں گا اس پوری کائنات میں کیسے سورج نکلتا ہے، کیسے چاند گھٹتا اور بڑھتا ہے، پورا ہوتا ہے۔ پھر والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ سورج روزانہ نکلتا ہے، ایک مقرر وقت پہ نکلتا ہے، چڑھتا ہے، ڈوبتا ہے، ایک روزانہ اپنی جگہ سے صرف 1 سینٹی میٹر ادھر ہو جائے اور 1 سیکنڈ پہلے نکل آئے۔ 12 لاکھ گنا ہے سورج زمین سے، 12 لاکھ گنا بڑا ہے، 12 لاکھ گنا زمین سے بڑا ہے، اور اس کے دوڑنے کی جو رفتار ہے وہ 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ۔ اور یہ ٹھوس چیز نہیں ہے، گیس ہے۔ اس گیس کو سمیٹنا، گیس تو کسی سلنڈر میں بند ہوتی ہے، یہ کیسی گیس ہے جو زمین سے 12 لاکھ گنا بڑی ہے، اور جب گیس ہے تو تھوڑی ادھر لگی جاوے تھوڑی ادھر لگی جاوے، یہ صرف گول ٹکیا کیسے ہے؟ اس گولائی سے نکلتی کیوں نہیں؟ نہ تو کوئی سلنڈر ہے، نہ کوئی باہر لوہے کی دیوار ہے، تو کون ہے؟ کیسے ہے؟ اس میں پھر مستقل گرمائش کیسے پیدا ہو رہی ہے؟ ہیلیم گیس ہائیڈروجن میں بدلتی ہے، ہر سیکنڈ میں ہیلیم گیس ہائیڈروجن میں بدلتی ہے۔ جب ہیلیم ہائیڈروجن میں بدلتی ہے 1 سیکنڈ میں،
تو 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے کے برابر انرجی پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ تو سائنسدان بتا رہے ہیں، میں کون سا قرآن حدیث بتا رہا ہوں، جو دیکھ کے بتا رہے ہیں ناسا والے۔ وہ کیسے، کون کر رہا ہے یہ؟ 1 سیکنڈ پہلے نکلے، روزانہ چند دنوں میں ساری ہماری زمین تباہ و برباد ہو جائے گی۔ الشمس تجری لمستقر لها، سورج کا ہم نے ایک راستہ بنا دیا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، عزیز، طاقتور، عزت والا، علم والا، کب نکلنا ہے، کب ڈوبنا ہے، کب موسم کو ٹھنڈا کر دینا ہے، کب گرم کر دینا ہے، کب سر کے اوپر آنا ہے، کب نیچے ڈھل جانا ہے، یہ نشانیاں ہیں۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، چاند کی ہم نے منزلیں بنائی، وہ بڑا ہوتا ہے، نکلتا ہے تو ایسے ہوتا ہے، پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر پورا بدر بن جاتا ہے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، بدر 14ویں کا چاند۔ جب ہمارے نبی مدینہ میں داخل ہوئے تو مدینے والے صاحب تھے، عورتیں چھتوں پر تھیں اور بچیاں سامنے کھڑی تھیں۔ ایک پہاڑی تھی جس کو اس سے چڑھ کے نیچے مدینے میں اترنا ہوتا تھا، اسے ثنیۃ الوداع کہتے ہیں۔ وہاں بچیاں بچے کھڑے تھے، ان بچیوں کو نظم یاد نہیں کرائی گئی جیسے ہمارے یہاں اسکولوں میں بچوں کو یاد کرائی جاتی ہے، فنکشن ہوتا ہے تو وہ بچے یاد کر کے سناتے ہیں۔ نہیں، یہ ان کی فطری فصاحت تھی۔ اب یوں سمجھو یہ آگے پہاڑی ہے اور ایسے پہلے اونٹنی کا چہرہ سامنے آیا، اونٹنی کا چہرہ پہلے آئے گا نا، تو یوں نیچے سے آہستہ آہستہ ایسے اللہ کے نبی کا چہرہ جب یہاں تک آیا، طلع البدر علینا، وہ 14ویں کا چاند چڑھ گیا۔ کیا کمال ان بچیوں کی فصاحت! طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وہ 14ویں کا چاند چڑھ گیا من ثنیات الوداع۔ تو یہ کون کر رہا ہے؟ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، کسی میں طاقت نہیں سورج چاند میں آگے پیچھے ہو جائیں۔ یہ اللہ اپنی نشانیاں بتا رہا ہے۔ پھر اللہ چیلنج کر رہا ہے، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ مجھے بتاؤ، یہ رات آئی ہے، میں کہوں تو کھڑی ہو جاؤ، تو کوئی طاقت ہے جو سورج کو لا سکے؟ کچھ تو غور سے سنو، لگا کچھ تو سنو میرے بندو، کیوں کان بند کر رہے جب پیسہ 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 کمائی جاؤ کمائی جاؤ کمائی جاؤ تو مر کے پیچھے چھڑی جاؤ۔ وہ کہتا مجھے بتاؤ، میں رات کو کھڑا کر دوں، نکال سکتے ہو سورج؟ نہیں، اس کا الٹ، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ مجھے بتاؤ، سورج کو درمیان میں کھڑا کر دوں اور اس کو ہلنے نہ دوں، اس کو ڈھلنے نہ دوں، تو کوئی ہے؟ کب تک؟ سرمدن، ہمیشہ کے لیے۔ کب تک؟ الی یوم القیامہ۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، قیامت تک سورج کو کھڑا کر دوں، اس سے غروب کر سکتے ہو؟ آج کا امریکہ کے سائنسدانوں سے کہو کہ سورج کو غروب کر کے دکھائیں، کوئی طاقت ہے کسی میں؟ 3 لاکھ کلومیٹر کا شعلہ نکلتا ہے اس سے، تو کون اس کے قریب ہے؟ 3 لاکھ کلومیٹر کا شعلہ نکلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کو غروب کر کے دکھاؤ، اور اگر یہ کھڑا رہے تو تمہاری کھالیں جل کے راکھ ہو جائیں، اور اگر رات کھڑی رہے تو تم جیسے پانی فریز ہو کے برف بنتا ہے، تمہارا سارا وجود فریز ہو کے برف بن جائے اور تم اکڑی ہوئی لاشیں پڑے ہوئے ہو۔ من رحمتہ، یاد کرو اللہ کی رحمت کو، جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون۔ اس نے اپنے رحمت کے طفیل رات بنائی، آرام کرو، دن بنایا، کام کرو، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرو۔
یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے رات دی، ہم سو جاتے ہیں، تیرا شکر ہے تو نے دن دیا، ہم اٹھ کے کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ذہن بناتا ہے کہ یہ ساری کائنات اللہ کی ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وَإِن تُجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اسی کی ہے بادشاہی آسمانوں پر، زمینوں پر، زمین آسمان کے درمیان، تحت الثری زمین کے نیچے تک، رب المشرق والمغرب، مشرق پر اس کی حکومت ہے، مغرب پر اس کی حکومت ہے، رب المشرقین و رب المغربین، مشرق شمال، مشرق جنوب، مشرق مغرب، جنوب شمال، مغرب جنوب مغرب، سب پر تیرے رب کی بادشاہی ہے۔ سب الارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ، آسمان اس کی مٹھی میں، زمین اس کے قبضے میں، یہ ساری کائنات اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور یہاں ایک ہی بادشاہ ہے، ان الحکم الا للہ، یہاں صرف ایک اللہ کی بادشاہی ہے۔ قل ان الامر کلہ للہ، یہاں ایک ہی کی بات چلتی اور کسی کی نہیں چلتی۔ ان القوت للہ جمیعا، ساری طاقتیں اللہ کی ہیں، اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہیں۔ قل ان الامر کلہ للہ ان القوت للہ جمیعا ان العزت للہ، ہر عزت، قوت، طاقت، حکومت، دن رات، سورج، چاند، ستارے، وبالنجم ہم یہتدون وزینا السماء الدنیا بمصابیح، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ سب کے سب کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے تیرے رب کے قبضے میں ہے۔ تو تم اتنے سے چوچے، تم اللہ کے قبضے سے باہر، ساڑی مرضی ایسی جو کریے، چلو کرو، پھر موت سے لڑ کے دکھاؤ، میں نہیں مردہ، اسرائیل آوے تو کلاشن کو ٹھوک دے وے، میں نہیں مرنا، جا چلا جا، کر سکتا ہے کوئی؟ ہے کسی کی طاقت؟ یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، میں مصیبت ڈال دوں تو کوئی نہیں دور کر سکتا۔ آج پوری امت پر مصیبتیں ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر جو مصیبت آئی ہے تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ ویعفو عن کثیر، اور بے شمار تمہارے گناہ تو میں ویسی درگزر کر دیتا ہوں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اس کا الٹ بھی بتایا، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور میں تمہیں عزت دینا چاہوں، بلندی دینا چاہوں، ہر بھلائی دینا چاہوں تو کوئی روک لے گا؟ کوئی روک لے گا؟ یہ امریکہ والے روک لیں گے، یورپ والے روک لیں گے، آسٹریلیا والے روک لیں گے، ایشیا والے روک لیں گے، یورپ والے روک لیں گے، کوئی نہیں روک سکتا۔ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، کوئی نہیں روک سکتا۔ فرعون نے کتنے 70,000 بچے ذبح کر دیے کہ نہیں پیدا ہونے دینا، اور میرا رب کہہ رہا ہے اِن یُرِدْکَ بِخَیْرٍ، اگر میں بھلائی کا ارادہ کروں تو بھلا کوئی روک سکتا ہے؟ اس کمبخت کی گود میں پالا، کیا کمال ہے میرے رب، اس کی گود میں پالا، اور وہ کہتا ہے اے مجھے قتل کرے گا، یہی مجھے قتل کرے گا، انہو قاتلی، یہ میرا قاتل ہے، یہی قتل کرے گا۔ حضرت آسیہ کہنے لگی ایک معصوم بچہ ہے، پتہ نہیں دریا میں بہتا ہوا، یہ کیا کرے گا، چھوڑو گا۔ اللہ نے کہا فرعون تیری گود میں پا، تیرے گھروں روٹی کھا کے تینوں قتل کرے گا۔ تو اللہ پاک یہ ذہن بناتے ہیں کہ اس کائنات میں صرف اللہ کی حکومت، ان الحکم الا للہ ان القوت للہ جمیعا ان الامر کلہ للہ الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ، مخلوق ہو، خلق ہو، دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، اندھیرا ہو، اجالا ہو، جاندار ہو، بے جان ہو، رینگتا ہو، چلتا ہو، اڑتا ہو، تیرتا ہو، ڈستا ہو، کاٹتا ہو، پھاڑتا ہو، سب اللہ کی مٹھی میں ہے، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کیوں ہم ڈرتے ہیں آج کفر سے؟ کہ ہم نے اللہ کو جانا ہی نہیں، اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اللہ کی قدرت کو جانا ہی نہیں۔ موتا کی جنگ ہے، 1 لاکھ کا لشکر ہے عیسائیوں کا، اور 3000 کا لشکر ہے صحابہ کا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی پہلی جنگ ہے،
ایمان لانے کے بعد تو ان کا ایک رنگ آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے، ایک آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے۔ ان کے قریب کھڑے تھے ثابت بن اکرم انصاری، وہ جنگ بدر کے شریک تھے۔ وہ ایسے دیکھ کر کہنے لگا ابو ہریرہ کأنک تری جموعا کثیرا، لگتا ہے یہ بڑے لشکر دیکھ کے ڈر گئے ہو۔ کہنے لگا ہاں بھائی ڈر گیا ہوں۔ کہا ابو ہریرہ ما شہدت معانا بدرا، تو ہمارے ساتھ جنگ بدر میں نہیں تھا، اگر تو بدر میں ہوتا تو کبھی بھی نہ ڈرتا۔ انا لا ننصر بالکثرۃ، ہم زیادہ کی وجہ سے نہیں کامیاب ہوتے، ہم اللہ کی مدد سے کامیاب ہوتے ہیں۔ 313 نے ہتھوں نے 1000 کے منہ پھیر دیے، کب ہم ہیں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوتی۔ ایک صحابی آیا یا رسول اللہ آپ کے دائیں بائیں 2 آدمی لڑ رہے تھے، میں پہچانتا نہیں ہوں، کون تھے وہ؟ کہا تو نے دیکھ لیا تھا؟ کہا جی میں نے دیکھ لیا تھا۔ کہ میرے ادھر جبریل تھا، ادھر میکائیل تھا۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ مومن خان مومن کے اللہ قبر روشن کرے، کیا پیارا شعر کہہ گیا۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ وہ اللہ کے ساتھ ان کی آشنائی تھی، دوستی تھی، چاہت تھی۔ اذ تستغیثون ربکم، جب تم نے بدر میں پکارا، فاستجاب لکم، فوراً میں نے لبیک کہا۔ کتنے لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں، اور ختم قرآن پر بیت اللہ میں 25-30 لاکھ آدمی اکٹھے وطر میں، اس میں تراویح کے آخر میں دعا مانگتے ہیں، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ رو رو رو، سب کے کرتے گیلے ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں سے اوپر دعا نہیں جاتی کہ یہاں سے نیچے جو وجود ہے وہ اللہ کا باقی ہے، تو اوپر دعا کیسے جائے؟ کہ تم نے مجھے پکارا اور ہم نے فوراً لبیک کہا، اور انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اور مبارک ہو 1000 کافر ہیں، میں 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ ایک دفعہ جبریل ہے یا رسول اللہ آپ کے صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ کہ جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ جبریل کہنے لگے آسمان کے فرشتوں میں وہ فرشتے سب سے افضل ہیں جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ پھر اللہ یہ ذہن بناتا ہے کہ ساری کائنات پر جب قبضہ ہے، وہ نفع دے گا تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، وہ نقصان دے گا تو کوئی نفع نہیں دے سکتا، وہ عزت دے گا تو کوئی ذل وتعز من تشاء قل اللہم مالک الملک، ان سے کہہ دو شہنشاہی اللہ کی ہے، تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہے بادشاہ بنا دے، کوئی چھین نہیں سکتا اس سے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس کے چاہے پیروں کے نیچے سے تخت نکال لے پھر اسے کوئی بٹھا نہیں سکتا، وتعز من تشاء، جس کو چاہے عزت دے، وتذل من تشاء، جس کو چاہے ذلیل کرے، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات لمبی ہو رہی ہے چھوٹا کر کے دکھاؤ، دن چھوٹا ہو رہا ہے لمبا کر کے دکھاؤ۔ وہ جی ہمارا تو کام بہت زیادہ ہوتا ہے، دن کو ذرا 2 گھنٹے اور بڑھا دیا جائے، سردیوں میں بھی کر کے دکھاؤ۔ نہیں، وہ کہتا میں رات کو لمبا کر رہا ہوں، تولج اللیل فی النہار، میں دن کو اب لمبا کر رہا ہوں، تولج النہار فی اللیل، تم اس کو تبدیل کر کے دکھا دو، تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، زندہ سے مردہ نکالتا ہوں، مردہ سے زندہ نکالتا ہوں، وترزق من تشاء بغیر حساب، جسے چاہتا ہوں بے حساب دیتا ہوں۔ یہ میرے رب کی ذہن سازی ہے، پہلے اس پہ آؤ کہ سب کچھ اللہ کا ہے اور اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ پھر ایک اور طرح کہتا ہے امن خلق السماوات والارض، اس میں چیلنج ہے، پہلوں میں خبر ہے، اس میں چیلنج ہے، کس نے بنائے ہیں زمین آسمان؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہ بادلوں سے پانی کیسے اتر آتا ہے؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اس سے درخت کیسے پیدا ہو جاتے ہیں اور اس میں پھل کیسے لگ جاتے ہیں؟ یہ لکڑی میں سے آم نکل آئے، ہمارا علاقہ آم کے باغوں کا ہے، ہمارے اپنا بھی باغ ہیں، تو
اس میں سے آم نکل آئے اور وہ میٹھا بھی ہو، پیلا بھی ہو، مزے کا بھی ہو، یہ لکڑی کو ذرا چکھ کے دیکھو، بدلا چکا مار کے دیکھو، آمدی لکڑ نو پتہ لگ جائے گا کوڑی زار ہوں گی۔ تو اس میں سے میٹھا کس نے نکالا؟ کریلے کی بیل پھیکی ہوتی، اس میں سے کڑوا کریلا کیسے نکالا؟ اتنا سا بیج تربوز کا ہوتا ہے، اتنا بڑا تربوز کون نکالتا ہے؟ اس میں سرخ رنگ کون بھرتا ہے؟ خربوزے میں سفید رنگ کون بھرتا ہے؟ آم میں ذائقہ کون بھرتا ہے؟ گلاب کو حسن کون دیتا ہے؟ اسے سرخ جوڑا کون پہناتا ہے؟ چنبیلی کو سفید جوڑا کون پہناتا ہے؟ چھوٹی سی بیل پر انگوروں کے گچھے کون لگاتا ہے؟ ایک ایک گچھے کا سائز الگ اور ذائقہ الگ، یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے، اللہ کر رہا ہے، اللہ چیلنج کر رہا ہے۔ امن خلق السماوات والارض، ہے کوئی زمین آسمان بنانے والا؟ وانزل لکم من السماء ماء، ہے کوئی بادلوں سے پانی برسانے والا؟ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، یہ درخت باغات ہے کوئی اللہ کے سوا نکالنے والا؟ پھر آگے ایک تھپڑ بھی مارتا ہے انسان کے عقب میں، ما کان لکم من تنبتوا شجرها، ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو، ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو۔ الہ مع اللہ، پھر ایک زوردار آواز آتی ہے کوئی معبود اللہ کے سوا؟ ہے کوئی معبود؟ بولو اللہ کے سوا ہے کوئی معبود اللہ کے سوا؟ ہے کوئی معبود اللہ کے سوا؟ بل ہم قوم یعدلون، منہ سے تو کہتے ہو کہ ہاں تیرے سوا کوئی نہیں، پھر مجھے چھوڑ کیوں دیا ہے؟ کیوں جھوٹ پہ کاروبار چل رہے ہیں؟ کیوں سود پہ کاروبار چل رہے ہیں؟ کیوں شراب کے اڈے چل رہے ہیں؟ کیوں زنا کے اڈے چل رہے ہیں؟ کیوں آپس کی لڑائیوں اور نفرتوں کے بازار گرم ہے؟ باپ بیٹے سے نہیں بولتا، بیٹا باپ سے نہیں بولتا، میاں بیوی میں لڑائی، سگے بھائیوں میں لڑائی، تو یہ کیا کر رہے ہو؟ بل ہم قوم یعدلون، تم پھر مجھے چھوڑ کے کسی اور طرف جا رہے ہو، تو تمہارا یہی حال، تم پہ دشمن مسلط ہوں گے، کافر مسلط ہوں گے، اپنے بھی تمہیں مارنے والے ہوں گے اور غیر بھی مارنے والے ہوں گے۔ یہ قرآن کا یہ ذہن ہے کہ سب کچھ اللہ۔ امن جعل الارض قرارا، اور کبھی سوچا ہے کہ یہ زمین پہ تم آرام سے بیٹھے ہو، کس نے تمہیں یہ دی ہے؟ زمین تو 24,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے، اور گھومنے کی وجہ سے وہ ایسے ایسے کپ کپاتے ہوئے یوں جاتی ہے اور 23 ڈگری کا زاویہ بناتی ہے، پھر کانپتی ہوئی یوں آتی ہے اور 23 ڈگری کا زاویہ بناتی ہے۔ اس کی وجہ سے موسم پیدا ہوتے ہیں۔ اگر اللہ زمین کو سیدھا کر دے تو پوری دنیا میں ایک ہی موسم ہو جائے گا۔ تو یہ اس زمین کو یوں ہلانا، پھر یوں ہلانا، پھر 24,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار پہ چلانا، سال کے 365 دن بنانا، یہ امن جعل الارض قرارا، کس نے یہ زمین تمہیں 24,000 کلومیٹر کی سواری پر بیٹھ کے گھر بنا سکتے ہو؟ یہ تمہاری زمین 24,000 کلومیٹر فی گھنٹہ دوڑ رہی ہے، اور ہم سب، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، آپ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وجعل خلالها انہارا، دریا کون بہاتا ہے؟ یہ راوی، یہ ستلج، یہ پنجاب، یہ بیاس، یہ سندھ، یہ جہلم، یہ نیلم، یہ کون بہاتا ہے؟ وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسی، اور یہ پہاڑ کون گاڑتا ہے؟ الہ مع اللہ، پھر اللہ کہتا ہے بتاؤ ہے کوئی اللہ کے سوا؟ بولو ہے کوئی اللہ کے سوا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا؟ بل اکثرهم لا یعلمون، پھر تم میں سے اکثر وہ ہیں جنہیں میں یاد کوئی نہیں۔ وہ جی پیسہ نہیں تو کچھ نہیں، پیسے کے بغیر عزت نہیں، پیسے کے بغیر روٹی نہیں، پیسے کے بغیر رشتے نہیں ہوتے، پیسے کے بغیر رشتے نہیں ملتے۔ یہ بھی بھلا بات کرنے کی ہے جو کہتا ہو لا الہ الا اللہ؟ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ تو میرے عزیزو نوجوان بیٹھے ہو، لا الہ الا اللہ پہلا درس ہے۔ یہ جتنا میں 1 گھنٹہ بولا ہوں، یہ اس لا الہ الا اللہ کو بولا ہوں کہ یہ دلوں میں اتارو کہ سب کچھ میرے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، کسی کے ہاتھ میں ایک تنکا نہیں ہے، سب
کچھ اللہ کا اور سب کچھ اللہ کے قبضے میں. یہ کپڑا پتہ نہیں کس مل میں بنا، اب میرے قبضے میں آ گئے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ایسا میرا اللہ نہیں ہے. وہ ایک تنکے سے لے کر جبریل تک اس کے مٹھی میں ہے، اس کے قبضہ قدرت میں ہے. ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ جانتا ہے. افریقہ جانا ہوا نا چلے کے لیے، تو جنگلوں میں سے گزر ہوا تو اس وقت یہ آیت مجھے یاد آئی، یا اللہ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها. یہاں تو جنگل ہیں ہی کوئی نہیں، جنگل تو وہاں ہے. دیکھ کے ہیبت آتی. اچھا میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں کہ دیکھو ایک پتا بھی گر رہا ہے، وہ اتنے گھنے ہیں کہ سورج کی روشنی بھی اندر نہیں جاتی، تو اللہ عرش پہ بیٹھ کے کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. لا تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور زمین کے اندھیروں میں جو دانے چھپے ہوئے ہیں، ولا رطب ولا یابس، خشک تر، الا فی کتاب مبین، سب تیرے رب کی کتاب میں ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، لہذا کیا کرنا ہے؟ جس کے ہاتھ میں طاقت ہوتی سارے اس کے سامنے نہیں جھکتے. حکمرانوں کے آگے پیچھے ہوتے ہیں، ان کی خوشامد کرتے ہیں، ان کو اندر سے گالیاں دیتے ہیں، باہر سر سر کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ان سے میں ملنے والا ہے. اگر یہی ذہن اوپر چلا جائے کہ نہیں سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو ساری زندگی کی ترتیب بدل جائے گی. جھوٹ نکل جائے گا، سچ آ جائے گا. زنا نکل جائے گا، نکاح آ جائے گا. شراب نکل جائے گی، شربت آ جائے گا. حرام نکل جائے گا، حلال آ جائے گا. ظلم نکل جائے گا، انصاف آ جائے گا. نفرت نکل جائے گی، محبت آ جائے گی. لا الہ الا اللہ، اللہ تو سب کچھ ہے. اللہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، وہ کبھی مجھے پکارو تو صحیح. ہم کہتے ہیں کہ فٹافٹ چٹ پٹ میں دو نفل پڑھا تو میں ہر شے میرے اگو آ جائے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی فرعون کو تباہ کر، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم. اللہ نے کہا قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. یا اللہ فرعون کو تباہ کر دے. اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری دعا ہم نے قبول کر لی، لیکن اس دعا کے مانگنے کے بعد اور اللہ کے یہ کہنے کے بعد کہ میں نے قبول کر لی ہے، کتنے عرصے بعد فرعون غرق ہوا؟ 25 سال. 25 سال کے بعد جا کے فرعون غرق ہوا. تو اللہ کی حکمتیں ہیں، مانگو گے تو دے گا. من ذا الذی سألنی فلم اعطہ. اوئے ہوئے ہوئے، کون یہ بک رہا ہے کہ میں نے مانگا اور اس نے دیا نہیں؟ من ذا الذی قرع علی بابی فلم افتح لہ. کون یہ میرے اوپر بہتان باندھ رہا ہے کہ میں نے دروازے پہ دستک دی اللہ نے کھولا نہیں؟ یا ابن آدم اذکرک وتنسانی واستترک ولا تخشانی. او میرا بندہ میں تو تمہیں کبھی بھی نہیں بھولتا، تو مجھے بھول جاتا ہے. میں تیرے گناہ دیکھتا ہوں اندھیرے میں اجالے میں تجھے چھپا لیتا ہوں، لوگوں کو پتہ نہیں چلنے دیتا ہوں، پھر بھی تو بے غیرت بن کے میری نافرمانی کرتا ہے. تو میرے بھائیو، میرے عزیزو، جوان بیٹھے ہو، اللہ کو دوست بناؤ. یہ تھوڑے دن کی زندگی ہے، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہرکلے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا،
بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرة عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اس سارے کا ترجمہ ہے یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، یہ تو ریت کے سراب کی طرح ہے۔ تو ہمارے علاقے میں ریت ہے نہیں نا، عربوں کو یہ آیت بڑی سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ سارا ریت ہی ریت ہے، کہ ریت میں جاؤ۔ میرا چونکہ دنیا میں سفر ہوا، میں نے کئی صحرا دیکھے، تو صحرا میں دوپہر کے وقت ایسے لگتا ہے جیسے پانی پانی ہے، پانی پانی ہے، دور تک پانی ہے، اور ریت کی کے جو ذرے چمکتے ہیں وہ پانی کی طرح نظر آتے ہیں۔ دیکھا تو پانی پانی، دوسرا کہتا ہے یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، فریب ہے، کہ تو مجھے روکتا ہے نا، حسد ہے تجھے، مجھے پانی سے روکتا ہے، تو کہ جا اپنی جھک مار لے۔ وہ جوں آگے جاتا ہے پیاس بھی بڑھتی جاتی ہے، پانی بھی آگے جاتا ہے، یہاں تک کہ پیاسا ہی مر جاتا ہے۔ كبحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور۔ اندھیری رات ہے، اندھیروں پہ اندھیرے چڑھے ہوئے ہیں، اتنا اندھیرا ہے کہ اپنا ہاتھ دیکھو تو نظر نہیں آتا۔ تو اس کے پیچھے آخرت اور اللہ کو ناراض نہ کرو۔ الا وان الدنیا عرض حاضر یاکل منہ البر والفاجر۔ اب حدیث پہ آ گیا ہوں، پہلے قرآن پہ آیا تھا، اب حدیث۔ میرا نبی کہتا ہے سنو دھیان سے، دنیا گری پڑی چیز ہے، برے بھی کھاتے ہیں اچھے بھی کھاتے ہیں۔ پوری مسلم دنیا کے حکمران اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ نے ان کو حکومت دی ہوئی ہے۔ ایک ہی دفعہ سارا تیل کڈے گا اناندہ چنگی طرح مروڑ کے۔ الا وان الآخرۃ اجل صادق، الا ایک سائرن ہے، سنو سنو، آخرت سچا وعدہ ہے، یقضی فیہا ملک قادر عادل یحق الحق ویبطل الباطل۔ اور آخرت اللہ کا سچا وعدہ ہے، اس میں حق اور عادل ذات فیصلہ کرے گی، حق کو حق کر کے ظاہر کرے گا، باطل کو باطل کر کے ظاہر کرے گا۔ اللہ، اس ایک حدیث میں جتنا اللہ ہے مجھے نہیں یاد کہ کسی حدیث اور میں اتنا آیا ہو۔ اللہ اللہ اللہ، یہ سائرن کی آواز ہے۔ جب جنگ ہوتی ہے تو خطرے کا سائرن بجتا ہے نا، یہ اللہ خطرے کا سائرن ہے۔ اللہ الا وان الدنیا عرض حاضر الا وان الآخرۃ اجل صادق الا وان الخیر کلہ بحذافیرہ فی الجنہ۔ سنو ساری بھلائیاں جنت میں ہیں۔ الا وان الشر کلہ بحذافیرہ فی النار۔ سنو سنو ساری بربادیاں جہنم میں ہیں۔ الا، عجب حدیث ہے یہ، سبحان اللہ۔ الا سائرن، سنو فعملوا، عمل میں لگ جاؤ، عمل میں لگ جاؤ۔ اللہ آپ پہ، یہ ہمارے دیہاتی کہتے ہیں اللہ آپ پہ بش کے سمت، دیہاتی آدمی ہم ہمارے جٹ و نوکر ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اور نماز پڑھی کر، اور میاں صاحب اللہ آپ پہ بش کے سی۔ ہمارا ایک ملازم تھا، وہ تھا مہاجر، تو میں اس کو کہتا چاچا پھتا، فتح محمد اس کا نام تھا، او چاچا پھتا، وہ نماز پڑھی کر، اور میاں صاحب بخشو تا بخشو نہیں تا گاہاں تا تک دو۔ میں کہا تیرا بیڑا بڈھے تینوں پتہ بھی ہے گاہاں تا تک دو کی ہے۔ اور الحمدللہ میں نے اتنی اس کی منتیں کی کہ وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ الا فاعملوا وانتم من اللہ علی حذر۔ دیکھو عمل کا بھی تکبر ہوتا ہے، کہیں عمل کر کے تکبر میں نہ آ جانا، ڈرتے رہنا۔ یہ سال والے ساتھی ہیں، یہ 7 مہینے والے ساتھی ہیں، یہ مولانا صاحب نے سال لگایا ہے،
ان کے اتنے بیرون ملک سفر ہوئے، یہ تبلیغ میں بھی یہ ایک ڈگری بن گئی ہے۔ یہ ساری ڈگریاں دھوکے کی چیز ہیں۔ اللہ راضی ہوا اور اس کی رضا پہ موت آئی تو اب موج ہے۔